اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یاد رکھیے نبی ایک بشر اور انسان ہوتا ہے۔ پچھلی جتنے بھی کتابیں نبیوں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ علم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی صفات کا جاننا ضروری ہے اور کون سی صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے ماننا درست نہیں، تو انسان کبھی نادانی کے اندر پھر ایسی چیز کا اقرار کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، یا پھر کسی ضروری کا انکار کر سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایسی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو آپ کے لیے صفات ہونا ضروری ہیں وہ بھی، اور جو نہ ہونا ضروری ہیں وہ بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی صفات ماننا ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا انکار ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پتہ ہوگا تو نادانی میں انسان کوئی ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے جو حقائق کے خلاف ہو، تو وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ان کے بارے میں کچھ عقائد جو اسلام کے اندر ضروری ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی ایک بشر اور انسان ہوتا ہے جس کو رب ذوالجلال اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ کوئی جن اور کوئی فرشتہ اور کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنے۔ یہ چیزیں سب سے پہلی بات آپ نے توجہ فرمائی کہ نبی وہ بشر ہوتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور میرے سامنے بہار شریعت موجود ہے جس میں سے میں آپ کو یہ عقائد بتا رہا ہوں۔ نبی وہ بشر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ بشر ہو، انسانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ کی حقیقت بھی انسان ہے۔ پھر اور جو فضائل حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ان فضائل اور برکات کی بنیاد پر وہ نوریوں سے بھی افضل ہوئے ہیں، وہ کل کائنات سے افضل ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشریت، اور یہ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے 1,24,000 کم و بیش سب مرد تھے۔ جنات میں کوئی نبی نہیں ہے، ملائکہ میں کوئی نبی نہیں ہے، ہاں رسول ملائکہ میں بھی ہیں، لیکن نبی جو ہے وہ صرف مردوں میں، بشروں میں اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ لازم اور واجب نہیں ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجتا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور دنیا میں نبی بھیجے۔ ورنہ یہ اعتقاد نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم تھا جب اس نے انسان بنائے ہیں تو اس کے اوپر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ہمارے اندر نبیوں کو بھیجتا۔ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب اور کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اس کی عطا ہے، اور جو نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بلکہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجتا، یا یوں کہیں کہ کوئی ایسا علاقہ، ایسا مقام جہاں پر کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، ان لوگوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ بھی اللہ کی عبادت ان کے بھی ذمہ لازم ہے۔ اللہ نے عقل اور شعور تو دیا ہے نا۔
عقل اور شعور کی بنیاد پر، اپنی فہم اور فراست کی بنیاد پر وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی آنا ضروری ہے، چاہے وہ وحی فرشتے کے ذریعے ہو یا بلا واسطہ ہو، ڈائریکٹ اس نبی پر وحی نازل ہو جائے، کسی بھی انداز میں ہو، لیکن نبی ہونے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہو۔ بہت سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفے نازل کیے، کتابیں دی۔ 4 بڑی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں، کتب سماویہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان کو کتاب دی گئی جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی جس کا نام زبور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی جس کا نام انجیل ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا گیا۔ پچھلی جتنے بھی کتابیں نبیوں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بندہ قرآن کو تو مانتا ہے لیکن انجیل مقدس کا یا تورات شریف کا یا زبور شریف کا انکار کرتا ہے تو اس کا قرآن کو ماننا بھی تسلیم نہیں ہے۔ سابقہ ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سابقہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا، ان کے سچا ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آسمانی 4 کتابیں اور چاروں کتابوں میں قرآن پاک سب سے افضل کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن پاک میں بعض آیات کا دوسری بعض آیات سے افضل ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ثواب جو ہے نا وہ کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کی آیت بحیثیت آیت ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک افضل اور دوسری مفضول ہو، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم قرآن پاک کی آیات بینات پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہماری گفتگو جاری ہے لیکن آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کر کے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو اگر اچھی اور نالجیبل لگ رہی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ثواب جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔